اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک نعرہ صلوات اے میرے بھائی رضا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری دے ہواؤں کو صدا حکم اے میرے علی سن لو آواز تیری سن لو آواز تیری دل بہل جائے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا دیکھنے آئی ہوں میں کم صورت تیری اے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں
اس کا دامن بھی جلا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا قم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا راستہ تیری بہن راستہ تیری بہن ابھی تکتی ہے تیرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا یا رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصاً ممبران انجمن دستہ حسینی سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس و تشریف لیے آئیں۔ خطیب مجلس خطیب گوہر خطابت عالی جناب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے میں اپنی فہرست کا ایک نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب یونس عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں و بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ سلوات۔ یہ شب شب فرقت ہے مولا کی شہادت ہے یہ شب شب فرقت ہے مولا کی شہادت ہے ہم آئے ہیں مجلس میں مشہد سے محبت ہے یہ شب شب فرقت ہے مولا کی شہادت ہے معصوم ہم اپنی بھائی سے نہ مل پائی معصوم ہم اپنے بھائی سے نہ مل پائی بھائی سے نہ مل پائی افسوس زیارت سے محروم مسافت ہے یہ شب شب فرقت ہے مولا کی شہادت ہے یہ شب شب فرقت ہے مولا کی شہادت ہے بابا کے جنازے پر کب بیٹیاں پائیں بابا کے جنازے پر کب بیٹیاں پائیں کب بیٹیاں پائیں اس سمت بھی غربت ہے اس سمت بھی غربت ہے یہ شب شب فرقت ہے مولا کی شہادت ہے اف زہر دغا مولا مامون
وطن سے تم پردیس میں رخصت ہے، یہ شب شب فرقت ہے، مولا کی شہادت ہے۔ نعرہ صلوات۔ بھائی کی محبت میں آئی ہے بہن، لیکن بھائی کی محبت میں آئی ہے بہن، لیکن آئی ہے بہن لیکن تربت میں چھپی ہائے، اب بھائی کی صورت ہے، یہ شب شب فرقت ہے، مولا کی شہادت ہے۔ رو رو کے فرشتے بھی تابوت اٹھاتے ہیں، رو رو کے فرشتے بھی تابوت اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، مولا کے جنازے میں نبیوں کی بھی شرکت ہے، یہ شب شب فرقت ہے، مولا کی شہادت ہے۔ مولا کے جنازے پر گھر والے نہ پائے، مولا کے جنازے پر گھر والے نہ پائے، گھر والے نہ پائے، غربت میں شہادت پر یونس کو اذیت ہے، یہ شب شب فرقت ہے، مولا کی شہادت ہے، یہ شب شب فرقت ہے، یہ شب شب فرقت ہے، مولا کی شہادت ہے، مولا کی شہادت ہے۔ نعرہ صلوات۔ وہ حضرات جو باہر تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، اور جو بالخصوص ممبران انجمن دستہ حسینی باہر تشریف فرما ہے ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ براہ کرم وہ فرش مجلس پر تشریف لیے آئیں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ خطیب گوہر خطابت عالی جناب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور آج شب شہادت کے سلسلے کی مجلس کو خطاب کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ صلوات برادران ایمانی، آج کی یہ مجلس شب شہادت کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے اور اس امام کی شہادت ہے کہ جس نے عزاداری کی بنیادوں کو مستحکم کیا اور استوار کیا۔ یہ جو مجلس کا تصور ہے ہمارے کے ہاں اور آپ کے ہاں، ایام عظام مجالس، ہر غم کے موقع پر مجالس، مجلس کے اس کلچر کو جو موجودہ طور پہ ہمارے یہاں رائج ہے، اس کی بنا بھی آٹھویں امامی نے رکھی۔ سامعین کو جمع کرنا اور پھر ذاکر سے وعدہ لینا اور شاعر کو منبر پر بٹھانا، یہ جو صورت ہمارے یہاں مجلس کی ہے بے عین ہی یہ صورت اور اس کو حتمی شکل جو ملی ہے وہ آٹھویں امام کے عہد میں ملی۔ تو ایک عزادار مولا حسین کا سوگوار، عزا کی بنا رکھنے والا، کائنات کا ولی، دو جہاں کا مربی، دین کا مجدد اور ہمارا امام ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن حکیم کے سورہ یاسین کی 12ویں آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ امامت کی شانوں میں سے ایک شان بیان کر رہا ہے۔ بہت فضیلتیں ہیں اور بہت مرتبے ہیں امامت کے، ہمارے ذہن اس کو مکمل طور پہ درک بھی نہیں کر سکتے کہ امامت کی شان کیا ہے۔ تو قرآن نے مختلف مقامات پر
امامت کی شان کو بیان کیا ہے، اس میں سورہ یاسین کی یہ 12ویں آیت بھی ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احسا امام مبین کے سینے میں کر دیا، یعنی جو امام مبین ہے ہر شے کا علم اس کے سینے میں، ہر شے کو گویا اس کے سینے میں گھیر دیا گیا، اب کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ شے کا تصور وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے خلقت شروع ہوئی۔ جب تک مخلوقات نہ تھے، دنیا نہ تھی، کائنات نہ تھی، زمین و آسمان نہ تھے، بس اللہ تھا اور کوئی نہ تھا، اور اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ایک نور خلق کیا، اور پھر اس نور کے صدقے میں پوری دنیا کو خلق کیا۔ اب وہ چیزیں جو بھی خلق ہوئیں شے سے شے بنتی چلی گئی، شے سے شے بنتی چلی گئی، ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنی ہے، انسان ہو کہ جانور ہو کہ زمین ہو کہ آسمان ہو کہ پانی ہو کہ درخت ہو، جو کچھ بھی ہیں سب کی خلقت میں کچھ نہ کچھ اشیاء ہیں۔ عزیزان گرامی، سب کچھ شے سے بنا ہے، اور ہمارے خالق کی شان یہی ہے۔ اس نے قرآن میں کہا احسن الخالقین۔ احسن الخالقین کا مطلب خالقوں میں سب سے بہتر۔ اس کا مطلب یہ کہ خلق کرنے والے کچھ اور لوگ بھی۔ اب ہم نے قرآن ہی سے پوچھا کہ کون خلق کرتا ہے، تو ایک منزل پر قرآن نے آواز دی کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے خلق کرتا ہوں۔ لفظ خلق قرآن میں آیا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے خلق کرتا ہوں، اور پھر ان پرندوں سے کہتا ہوں کہ اڑ جاؤ تو وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو مٹی سے پرندوں کو جان عطا کر دینا عیسیٰ کا معجزہ ہے، مگر وہ پرندے جو عیسیٰ نے جاندار بنا دیے ان کو بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی، بغیر مٹی کے عیسیٰ پرندے نہ بنا پائیں۔ اب اور میں کہ جو مٹی سے خلق کیا وہ حضرت عیسیٰ نے خلق کیا، مٹی کے پرندے کو زندگی کا جامہ پہنا دیا، تو عیسیٰ بھی خالق ہیں۔ اور جب مرتبہ اور بڑھ جاتا تو کسی چیز سے نہیں، تصویر میں بھی زندگی پھونک دی جاتی ہے، جیسے 8ویں امام جن کی شب شہادت، ان کو مٹی کی بھی ضرورت نہ ہوئی، تصویر کے شعر سے کہا کہ زندہ ہو جا، تو وہ زندگی کے جامع میں آ گئے۔ تو عزیزان گرامی پھر بھی تصویر ہے، تو جو بھی جن کو بھی اللہ نے خلق کرنے کی طاقت دی ہے وہ کسی شے سے کسی شے کو خلق کرتی۔ اللہ اس لیے احسن الخالقین ہے کہ اس نے لا شے سے ہر شے کو خلق کیا۔ اب بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ لا شے کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسے کچھ چیزیں ہوں اس سے کوئی چیز بنا لینا اور بات ہے، اور کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دینا اور بات ہے۔ تو اللہ نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا، کچھ نہیں سے سب کچھ خلق کر دیا۔ تو اب جہاں سے خلقت شروع ہوتی ہے وہیں سے شے کا تصور، جو پہلا نقطہ خلق ہوا وہ بھی کوئی شے ہے، اس نقطے کی وسعت سے چیزیں بنتی چلی گئیں۔ پانی خلق کیا تو اسی پانی سے آسمان بن گیا، اسی پانی میں مٹی کا ایک ریزہ شامل کر دیا تو پوری زمین کا فرش بچ گیا۔ تو اب
خلقت میں کتنی چیزیں ہیں، کتنی اشیاء ہیں، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ بھئی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، کچھ مادے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، کچھ گیسز ہیں جو ہم جانتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو زمین کی تہوں سے نکالی جاتی ہیں، کچھ میٹلز ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ستاروں کی کیفیت کیا ہے، اور گیلیکسیز کہیں سے بنی ہے، اور آسمان کے ماورا جو مخلوقات ہیں ان کو کہیں سے خلق کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ خلق سب شے سے ہوئے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ امام مبین وہ ہے کہ جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر عالم ہونا اور بات ہے، اور ورق کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہونا اور بات ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اللہ نے امامت کو علم سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک صفت اور دی ہے۔ صفتیں تو بے شمار ہیں، ایک صفت کا تذکرہ قرآن میں کیا، آغاز امامت۔ سب سے پہلے جب امامت کا آغاز ہوا تو اللہ نے آواز دی جناب ابراہیم کو کہ انی جاعلک للناس اماما۔ ہم نے ابراہیم آپ کو انسانیت کے لیے امام بنایا۔ کاہے کے لیے امام بنایا؟ انسانیت کے لیے۔ ابراہیم نے خواہش ظاہر کی، قالا ومن ذریتی، میری ذریت میں، میری اولادوں میں، میری نسلوں میں یہ منصب رہے گا۔ تو اللہ نے ایک عجب جواب دیا۔ بھئی ان کا سوال تھا کہ میری اولادوں میں یہ منصب رہے گا کہ نہیں، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں رہے گا، یا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں رہے گا، لیکن ہاں اور نہیں کچھ نہیں کہا۔ قالا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں حکومت تو ہو سکتی ہے، امامت نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو میرا منصب ظالموں تک نہیں بیٹھ جائے گا۔ تو ایک شان تو یہ معلوم ہوئی کہ صفت امامت میں علم بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے کا علم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عدل کی بڑی اہمیت ہے۔ عدل اسے کہتے ہی ہیں کہ جہاں پہ ظلم نہ پایا جائے، تو جہاں ظلم نہیں پایا جائے گا وہاں سراسر عدل ہو، عدالت۔ تو ظاہر ہے کہ امامت کی شان یہ ہے کہ نہ امامت کے کردار میں ظلم کا شائبہ ملے گا، اور نہ امامت کے کردار میں جہل پایا جائے گا۔ امامت سر تاپا عدل مطلق ہوگی، اور امامت سر تاپا علم مجسم ہوگی۔ علم مجسم بھی وہی ہے، عدل مطلق بھی وہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی نظریہ قرآن نے حکومت کا دیا۔ حکومت علم کی بنیاد پہ، حکومت عدل کی بنیاد پہ۔ دو چیزیں ہیں جو حکومت کی بنیاد میں کام کرتی ہیں۔ علم کی بنیاد پر حکومت۔ طالوت کے لیے کہا کہ وہ علم میں سب سے افضل ہے، اس لیے اسے حکومت۔ پھر مولائے متقیان نے ارشاد فرمایا کہ کفر کے ذریعے تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ذریعے نہیں چل سکتی۔ اگر حاکم ظالم ہو جائے تو حکومت کا تختہ پلٹنا واجب ہو جاتا ہے، اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ تو حکومت کی دو صفتیں بہت اہم ہیں کہ حاکم عالم ہو، حاکم عادل ہو، علم ہو اور عدل ہو۔ علم ہوگا تو جہل سے قوم کو بچا لے گا، عدل ہوگا تو ملت میں ظلم کو پنپنے نہ دے گا۔
یہ دو چیزیں بڑی اہم۔ اور اسلام میں جو ابتدائی طور پر جھگڑے پیدا ہوئے ہیں وہ اسی حکومت کے لیے۔ مسلمان بحث کرتا ہے کہ ان کو حاکم مانا جائے کہ ان کو حاکم مانا جائے، ان کو خلیفہ کہا جائے کہ ان کو خلیفہ کہا جائے۔ قرآن کی کسوٹی پہ پرکھ لو، جہاں علم و عدل ایک ساتھ ملیں وہاں حکومت ہونا چاہیے۔ جہاں علم اور عدل ایک ساتھ ملیں وہاں حکومت ہونا چاہیے۔ اور اگر علم و عدل نہیں ہے تو پھر اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غیر معصوم کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں کہتے۔ دنیاوی حکومت تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقی دینی حکومت قائم اسی وقت ہوگی کہ جب حاکم معصوم، جس کے اندر عدل بھی ہو اور جس کے اندر علم بھی ہو، جو کمال عدل پر ہو اور کمال علم پر۔ حاکموں کے ہم نے دیکھا کہ لوگ سوال لے کر آئے تو بغلیں جھانکنے لگے، آج نہیں کل بتائیں گے، کل نہیں پرسوں بتائیں گے، فلاں دن آ جانا۔ یہ حاکموں کا حال ہے۔ اور امام کے در پر جب سائل پہنچا تو اسے سوال کرنے کی حاجت ہی نہ ہوئی، جواب دے دیے گئے۔ تو اصل میں حکومت صرف اماموں کی اور کسی کی۔ اسی لیے حدیثوں میں پیشن گوئیاں کہ جب دنیا ظلم سے لبریز ہو جائے گی تو اللہ اس امام کو بھیجے گا جو پردے میں، اور جس طرح دنیا ظلم سے پر ہوگی اسی طرح وہ آنے والا امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ حدیثیں اور یہ پیشن گوئیاں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ حکومت صرف اماموں کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں، کسی کا حق نہیں۔ عزیزان گرامی، اس موضوع کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس امام کی شہادت ہے اس کے لیے ولی عہدی پیش کی گئی۔ 8ویں امام کو مامون رشید نے ولی عہد بنایا۔ ولی عہد کا مطلب بزرگ سب بہتر جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ولی عہد اسے کہتے ہیں کہ جو بعد میں بادشاہ کی جگہ، حاکم کی جگہ آئے، جسے سکسیسر کہتے ہیں، جسے جانشین کہتے ہیں۔ تو مامون کے ولی عہد بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مامون کے بعد تخت حکومت 8ویں امام کو ملے۔ یہ ولی عہدی کا مطلب ہے۔ اپنے بعد بادشاہ مان لیا۔ اس سے بڑا کنفیوژن بعض مسلمانوں میں ہے کہ مامون کوئی بہت اچھا آدمی تھا اور کوئی بہت لبرل قسم کا آدمی تھا، اور اس نے تو 8ویں امام کو ولی عہد بنایا۔ شبلی نعمانی نے تو پوری کتاب لکھی المامون، اس میں اس کے فضائل لکھے۔ آخر میں یہ بھی لکھا کہ شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مامون نے ہی 8ویں امام کو زہر دیا، مگر اہل سنت علماء اس کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے۔ 25 اہل سنت مصنفین ہیں جنہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مامون رشید کے زہر سے 8ویں امام شہید ہوئے۔ بہرحال تو مامون کو لبرل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جو حیثیت بنی امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز کی ہے وہی حیثیت بنی عباس میں مامون رشید کی ہے۔ اس نے امام کو ولی عہد بنایا، اس نے سپورٹ کیا، اس نے دربار میں مناظرے کیے، اس نے باغ فدق کو جناب زہرا کا حق تسلیم کیا، امام حسن کے بچوں کو باغ فدق دیا، اس نے خلافت کے موضوع پر مناظرے کیے، اس نے حضرت علی کے لیے اعلان کیا کہ حق انہی کا تھا۔ یہ سب ہے، یہ سب اس نے کیا۔ اس نے 8ویں امام کو ولی عہد بنائی۔
اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو یہ تاریخی حقائق معلوم ہو، اس نے 8ویں امام کو کیوں ولی عہد بنایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ نکات نہ ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مجلس میں نکات ہوں، معلومات ہی ہو تو یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے، مامون رشید کا باپ تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید وہ تھا جس نے 7ویں امام کو نہ صرف شہید کیا بلکہ 14 برس زندان میں رکھا۔ یہ ہے ہارون رشید۔ اس ہارون رشید کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام امین، ایک کا نام مامون۔ امین جو تھا وہ عرب ماں سے پیدا تھا، وہ خاندان کی تھی، اور مامون جو تھا وہ اجمی ماں کا بیٹا تھا۔ مامون کی ماں اجمی تھی، عرب نہیں تھی۔ تو اب ہارون کے دربار میں جو اجمی سردار تھے وہ مامون کو سپورٹ کرتے تھے، اور جو عرب سردار تھے وہ امین کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور ہارون اپنے آخری وقت میں بہت پریشان تھا، تو اس نے یہ سسٹم کیا کہ اپنی حکومت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ عراق، حجاز، شام جو عرب علاقے تھے وہ امین کو دے دیے، ایران، افغانستان، ازبکستان یہ جو عجم کے علاقے تھے یہ سب مامون کو دے دیے کہ تم ادھر حکومت سنبھالو، تم ادھر سنبھالو۔ لیکن جب ہوس ہو تو پھر یہ چیزیں کارآمد نہیں ہوتی۔ امین مامون کے خلاف سازشیں کرتا رہا، مامون امین کے خلاف سازشیں کرتا رہا، جبکہ دونوں بھائی۔ عرب میں ایک مثل کہی جاتی ہے، الحکومت عقیم۔ اس کا مطلب یہ کہ حکومت بانجھ ہے۔ بانجھ اسے کہتے ہیں جس کے کوئی اولاد نہ ہو۔ تو بادشاہ کے تو اولاد ہو سکتی ہے، مگر جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہے اس کو بے اولاد اس لیے کہا گیا کہ ہوس حکومت میں باپ بیٹے کو مار ڈالتا ہے، بیٹا باپ کو مار ڈالتا ہے، بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ دنیا میں نظام یہی ہے، ہوس حکومت جب سر چڑھ کر بولتی تو یہ سب ہوتا ہے۔ وہی وہاں بھی تھا۔ 4 سال ہارون کے بعد امین زندہ رہا، اور پھر مامون رشید سے ایک مقابلے میں مارا گیا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا۔ اب پورا مالک مامون ہو گیا، اور ہارون کے بعد مسلمانوں کا مسلم الثبوت خلیفہ بن گیا۔ لیکن اس کے لیے پرابلم یہ تھی کہ ایران کے علاقے جہاں حضرت علی کے چاہنے والے تھے، اور جو علاقے عجم کے تھے جہاں مولا حسین کے چاہنے والوں کی تعداد تھی، وہ سب مخالف تھے پورے بنی عباس۔ وہ اس لیے مخالف تھے کہ بنی عباس نے جب بنی امیہ سے جنگ کی تو ان کا نعرہ ایک تھا کہ ہم حسین کے قتل کا بدلہ لیں گے اور اہل بیت کو تخت حکومت تک لائیں گے۔ اسی نعرے میں یا اس کے فریب میں آ کر ایرانیوں نے بنی عباس کا ساتھ دیا تھا، اور بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ لیکن جب بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو بنی عباس نے بڑی چالاکی سے اہل بیت کو پیچھے کیا اور صفاح کو خلیفہ مان لیا۔ تو اب ایرانیوں میں ایک خلش تھی اور عجم کے لوگوں میں ایک خلش تھی کہ انہوں نے دھوکہ دیا، تو وہ دل سے حکومت کے ساتھ نہیں تھے۔ ادھر امین عرب ماں کا بیٹا تھا، تو عرب بھی دل سے مامون کے ساتھ نہیں تھے۔ مامون ایک ایسی کشمکش میں تھا کہ عرب لوگ بھی مخالف تھے، عجم بھی مخالف تھے، تو اس نے سوچا کہ پہلے عجم کو قابو میں کیا جائے۔ تو اس نے اپنے دربار میں مناظرے کیے، علی کے حق کا بیان کیا، فدق پر مناظرہ کر کے یہ ثابت کیا کہ فدق حضرت زہرا کا حق تھا،
یہ حق باتیں جو مامون کی زبان سے نکل رہی تھیں حق کی محبت میں نہیں، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کو رام کرنے کی کوشش ہے۔ اور میں ایسا ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے بیان دیا کہ اگر میں مسلمانوں کو برا کہوں تو میں سماجی زندگی سے باہر آ جاؤں۔ اس بیان کے بعد پھر انہوں نے ہندو مسلم کا نعرہ دینا، اس بیان کے فوراً ہی بعد 24 گھنٹے میں پھر وہی باتیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاکم اور حکومت والے لوگ اگر کسی کے فیور میں بیان دے بھی رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فیور میں ہو۔ اب جب حکومت جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو سب کے آگے حاکم ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو سکتا۔ یہی حال مامون کا تھا کہ حکومت جانے کا خدشہ تھا تو اس نے ایرانیوں کو، عجمیوں کو، برامکا کے خاندان کو، ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے پہلے اپنے دربار میں شیعت کی فضا قائم کی۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں 8ویں امام کو ولی عہد بناؤں گا، یعنی مامون کے بعد جو تخت ملے گا وہ ہمارے 8ویں امام کو ملے گا۔ بعض لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب اس نے تو ولی عہد بنایا۔ سیاست اس لیے ہے کہ اگر اس نے امام کو پہچان لیا ہوتا تو اپنے بعد نہیں، خود تخت سے اتر جاتا، کہتا آپ تخت پہ بیٹھیے۔ ایک صلوات بھیجو محمد والا۔ خود تخت سے اتر جاتا، کہتا آپ بیٹھیے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے میرے بعد جب یہ عجمی لوگ راضی ہو گئے اور 8ویں امام کو ولی عہد بنانے کا پروگرام طے ہو گیا تو بغداد میں ہنگامہ ہو گیا۔ بنی عباس کے لوگ منحرف ہو گئے، وہ کہنے لگے حکومت خاندان بنی ہاشم میں چلی جائے۔ آپ سمجھیے کہ اس دور میں بغداد میں صرف اس لیے لوٹ مار اور ہنگامہ تھا کہ 8ویں امام کو ولی عہد کیوں بنایا گیا۔ فضل بن حسن وہاں کا گورنر تھا، وہ مامون سے حالات چھپاتا تھا، لیکن جب مامون کو معلوم ہوا کہ یہ حالات ہیں، بنی عباس ناراض ہیں، عرب ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ 8ویں امام کو ولی عہد کیوں بنایا گیا۔ وہ لوگ جو بنام اتحاد حق پسندوں پہ اتہام لگاتے ہیں، ان کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ تاریخ کے اس رخ کو پڑھیں۔ ہم جیسے لوگ تبرعی ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، لیکن 8ویں امام تو معصوم ہے۔ 8ویں امام کا نام نہیں برداشت تھا، بغداد سے لے کر مکے تک خونریزی اس لیے ہو رہی تھی کہ 8ویں امام کو ولی عہد کیوں بنایا گیا۔ اور میں کہ یہ تاریخ کا رخ یہاں تک ہوا کہ مامون کو معزول کر دیا بغداد کے لوگوں نے، اور مامون ہی کے خاندان کو ابراہیم بن ہادی بھی بنی عباس کا خلیفہ تھا، اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اور جو سبز رنگ 8ویں امام نے شروع کیا تھا، انہوں نے پھر سے پرچم بنی امیہ والا لہرانا شروع کیا۔ تو آپ غور مائیں کہ یہ صورتحال تھی۔ عجم والے خلاف تھے اس لیے کہ جھوٹ بولا تھا بنی عباس نے، عرب والے خلاف تھے اس لیے کہ مامون کی رغبت خاندان اہل بیت سے ہو رہی ہے۔ اس سچویشن کے درمیان مامون نے یہ طے کیا کہ پہلے ہم عجم کو قابو میں کریں۔ اس نے 8ویں امام کو مدینے سے بلایا، اور جب مامون کا گماشتہ پہنچا اور اس نے 8ویں امام کو بلایا، مامون کا خط دیا اس نے، تو ابو سلید بیان کرتے ہیں کہ امام بہت روئے،
جب لوگوں نے کہا کہ یہ رونے کا کیا مقام ہے، تو امام نے کہا قسم خدا کی مجھے مامون ہی قتل کرے گا، میرے جد نے مجھے خواب میں بتا دیا۔ اور پھر امام کو بجبر بلایا گیا، مامون نے بلا کر پہلے روکا، مہمانداری کی، پھر جب نشست ہوئی تو مامون نے کہا کہ ہم آپ کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ ہم کو معاف کرو، ہم تمہاری ولی عہدی قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اور کیوں قبول کریں؟ جو رسول کا ولی عہد ہو وہ کسی 2 ٹکے کے آدمی کی ولی عہدی کیوں قبول کریں؟ امام انکار کرتے رہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ ولی عہدی قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کروا دیں۔ تو مصلحت، وقت، حالات، اس کے تقاضے، ظاہر ہے کہ حالات کو جیسا امام سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے قبول کیا مجبوراً، مگر اپنے جد کی سیرت پر چلتے ہوئے۔ جب امام حسن سے صلح ہوئی تو معاویہ سے امام حسن نے ایک جملہ کہا تھا کہ تو میرے دین میں دخل نہ دینا، میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا۔ یہی بات 8ویں امام نے مامون سے کہی کہ میں تمہاری حکومت اور دنیا میں دخل نہیں دوں گا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ تم میرے دین میں دخل دو۔ بظاہر تو یہ جملے ہیں، مگر یہ جملے تاریخ میں فیصلہ کن اس لیے ہیں کہ امام حسن نے بھی اور امام علی رضا علیہ السلام نے بھی دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا ان لوگوں کی ہے، دین ان لوگوں کا۔ دنیا اہل حکومت کی ہے، دین صاحبان امامت کی، وہ امامت جو منصوص من اللہ۔ تو مامون نے جبراً وہ کیا تو 8ویں امام نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ تم اپنے اس عہد پر باقی نہیں رہو۔ کہا نہیں، میرا دل بالکل صاف ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ سے کروں۔ اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی اس کو رخصت نہیں کیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہی امام کی شہادت واقع ہوئی۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا کہ پلاننگ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا بس آپ ولی عہد ہیں، کل آپ کے اعزاز میں دربار میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں گے، ولی عہدی کا جلسہ ہوگا، اور اس جلسے میں امام کو بلایا گیا۔ امام شریک ہوئے، ایک نفیس قبا پہن کے جلسہ ہوا۔ تو امام نے پہلی شرط یہ رکھی کہ تمہاری حکومت کا رنگ سیاہ ہے، پرچم جو ہے وہ کالا ہے، اور ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارا امتیازی رنگ سبز، یہ پرچم کا رنگ بدل دو۔ تو مامون نے حکم دے دیا، نہ صرف یہ کہ پرچم سبز ہوئے، پردے سبز ہو گئے، دیواریں سبز ہو گئیں، اور پورا ماحول سبزہ زار بنا دیا گیا۔ امام نے پہلی شرط یہی رکھی کہ رنگ بدلو۔ یہ شرط نہیں، یہ پیغام ہے کہ بنی ہاشم کسی کے رنگ میں رنگتے نہیں ہیں، اپنے رنگ میں دنیا کو رنگ لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ جلسہ ہوا، 8ویں امام کے لیے مامون نے تقریر کی۔ اس جلسے میں ایک شخص جو بہت بوسیدہ پرانے کپڑے پہنے تھا، وہ 8ویں امام کے پاس آیا۔ اس نے کہا آپ کی قبا بہت قیمتی ہے، نفیس ہے، حالانکہ آپ کے اجداد کا یہ شیوا نہیں تھا، وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے تھے۔ امام نے اس سے کہا
کہ ہمارے جد رسول اللہ کے دور میں مسلمان افلاس و غربت کا شکار تھے. اگر میرے جد بہترین قبا پہنتے تو ان غریب مسلمانوں کی، مفلوک الحال مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی، وہ ان کے جیسا لباس پہنتے. مگر آج ایسی بات نہیں ہے. میں دربار میں ہوں، اس لیے میں نے یہ لباس پہنا ہے. اچھے لباس کو شرع نے منع نہیں کیا. ہاں سمجھ میں آ گیا، جانے لگا. امام نے کہا جا کہاں رہا، ابھی ادھر آ. اب جو وہ قریب آیا تو امام نے اس کا موٹا لباس چاک کیا تو اندر سے وہ ریشمی قبا پہنے تھے. یعنی امام پر سوال کرنے والا سرے دربار برہنہ ہو گیا. اور اس کے بعد امام نے اپنی قبا چاک کی تو اندر سے ویسے ہی موٹا لباس پہنے تھے جیسا رسول اللہ پہنے، کہ دیکھ یہ میرے نفس کے لیے، یہ دوسروں کے لیے، اور تیرے پاس جو یہ ہے یہ دوسروں کے لیے ہے، اور اپنے نفس کے لیے بہترین لباس تو نے رکھا. اور میں تو امام نے اس کے لباس کی حقیقت کو واضح کر دیا. جاہل کو اتنی بھی خبر نہیں کہ امام کے دادا کی تلوار نسلیں پہچان لیتی ہے، یہ لباس کیوں نہ دیکھ لیں گے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد. غرض کے کھانے کا وقت آیا اسی جلسے میں، تو اب شاہی انتظام تھا. تمام رؤساء، تمام وزراء بیٹھ گئے. سرو کرنے کے لیے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک غلام، یعنی جتنی صف تھی، اگر 100 آدمی تھے تو 100 غلام پیچھے کھڑے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہو تو دے دیا جائے. آج کل بہت پیسے والوں کی شادیوں میں بھی ویٹرز ہوتے ہیں، مگر ہر آدمی پر ایک ویٹر نہیں ہوتا. وہاں ہر آدمی پر ایک غلام. اب وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، دسترخوان بچھائے، امام بیٹھے ہیں، خاموش لوگ بھی بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ امام لقمہ توڑیں تو کھانا شروع ہو. امام سے پہلے کون لقمہ توڑے؟ امام بیٹھے ہیں. اب وہ لوگوں نے کہا حضور بسم اللہ شروع کیجئے. تو سر اٹھایا، چاروں طرف دیکھا کہ یہ لوگ جو کھڑے ہیں یہ کون؟ کا غلام ہیں، خدمت کے لیے ہیں. کا کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ کا غلام بعد میں کھا لیں گے. اب کہا ہمارے جد کا یہ دستور تو نہیں تھا. دسترخوان پہ آقا و غلام کی تفریق کیسی؟ اور پھر بنا کسی انتظار کے ہر غلام کو حکم دیا کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو اس کے پہلو میں بیٹھ جاؤ. اب سب پہلو میں بیٹھ گئے. اب وہ گھمنڈ غرور کے مجسمے کیا گزر گئی ہوگی ان پر، غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. بہرحال کسی طرح سے کھانا کھایا کیا ہوگا، زہر مار کیا ہوگا. انہوں نے کھانا کھایا اور امام نے یہیں سے اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے گویا قدم اٹھا دیا. اب یہ جو عجمی علاقہ تھا یہ تو راضی ہو گیا. اب وہ جو عرب کے لوگ تھے بنی عباس کا، وہاں بغاوتیں تھیں، وہاں ہنگامہ تھا، صرف اس بات پہ کہ 8ویں امام کو ولی عہد کیوں بنایا. بس اس بات، اس کا انتظام کیسے کیا جائے، ان کو کیسے راضی کیا جائے. بھئی راضی تو ان کو بھی کرنا ہے نا. تو یہاں امام کو ولی عہد بنا کے ان کو راضی کر لیا، اور پھر امام کو زہر دے کے ان کو بھی راضی کر لیا. اور میں کہ ولی عہدی کا پس منظر بھی یہ ہے اور زہر دینے کا پس منظر بھی. ولی عہدی اس لیے کہ عجمی طبقہ راضی ہو جائے، زہر اس لیے کہ جو عرب کے بنی عباس کے لوگ ہیں وہ راضی ہو جائے. دونوں کو راضی کر کے اپنی حکومت کو بچایا جائے. اور پھر امام کو مدینے سے طوس میں لا کر ٹھہرایا گیا. دارالخلافت مرو تھا، وہاں امام نہیں، طوس میں.
اور امام نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے دربار سے اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں، پہلے بھی اعلان تھا۔ اب امام نے کیا کام شروع کیا، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ دربار سے کوئی مطلب نہیں رکھا، حکومت کے کسی فیصلے میں کوئی دخل نہیں دیا، دین کی خدمت جو لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے ان سے۔ اب امام نے صرف ایک کام کیا کہ یہ جو ولی عہدی کا موقع ملا اس میں مجلس عزا کی بنیاد ڈالی۔ جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ کیا تھا کہ جگہ جگہ عجم میں مجلسیں قائم کروائیں۔ محرم کا چاند ہوتے ہی امام کے گھر سے قالین اڑ جاتے تھے، کیونکہ ولی عہد تھے تو حکومت کی طرف سے قالین والین دیے گئے تھے، لیکن چاند رات سے قالین اڑ جاتے تھے، سیاہ لباس آ جاتے تھے۔ یہ جو ہمارے ماحول میں معاشرے میں چاند رات سوگ کی علامتیں ظاہر کی جاتی ہیں، چرپائیاں پرانے زمانے میں ہوتی تھی ہٹا دی جاتی تھی، لوگ زمین پر لیٹتے تھے عزا خانے کے سامنے، مائیں بہنیں چوڑیاں توڑ دیتی تھیں، خوشی کی ہر علامت کو اتار دیا جاتا تھا۔ ان سب کا سنگ بنیاد آٹھویں امام نے رکھا تھا۔ یہ جو مجلس کی صورت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آٹھویں امام کی سیرت پر عمل ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ شعراء میں دیبل خزائی امام کے دور کے شاعر تھے، ایک شاعر اور تھا ابو نواس۔ دیبل خزائی اہل بیت کا قصیدہ کہتے تھے، ابو نواس درباری آدمی تھے، جو خلیفہ رہا جو بادشاہ رہا اس کا قصیدہ کہا، پیسے حاصل کیے۔ تو کسی نے ابو نواس سے کہا کہ تم آٹھویں امام کا قصیدہ کیوں نہیں کہتے؟ تو ابو نواس نے کچھ شعر کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس امام کا قصیدہ کیا لکھوں جس کا قصیدہ ساری دنیا مل کے بھی نہیں لکھ سکتی۔ اس کی عظمت کو میرا سلام، اس کے مرتبے کو میرا سلام۔ میں ڈرتا ہوں کہ میں قصیدہ کہوں اور کہیں کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جو ان کے شایع نشان نہ ہو۔ یہ جو ابو نواس کے چند اشعار ہیں، پوری تاریخ میں کبھی اس نے قصیدہ کہا ہی نہیں خاندان اہل بیت کا، یہ جو آٹھویں امام کے چند اشعار ہیں اس میں بھی پیغام۔ اس بارگاہ میں جب زبان کھولنا تو بہت سنبھل کے زبان کھولنا، یہ عظیم ترین بارگاہ۔ اور ادھر دیبل خزائی جو مرثیہ کہتے ہیں، دیبل نے جب شاعری شروع کی ہے تو کسی سے کہا کہ میں اصلاح کس سے کراؤں؟ تو کسی نے پتہ بتایا فرزدق۔ فرزدق چوتھے امام کے دور کے شاعر ہیں جنہوں نے حشام کے سامنے چوتھے امام کا قصیدہ پڑھا تھا۔ فرزدق 110 سال کے ہو گئے، گھر سے نکلتے نہیں تھے، آبادی سے دور ایک ویرانے میں اپنا گھر بنایا تھا، وہیں رہتے تھے، کسی سے ملتے نہیں۔ تو دیبل کو ان کا پتہ معلوم ہوا تو دیبل ان کے در پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ کون؟ کہ میں دیبل خزائی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہ میں نے کچھ شعر کہے، آپ سے اصلاح چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اندر ہی سے کہا کہ میں نے شعروں پہ اصلاح کرنا بھی چھوڑ دی، کلام دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو دیبل نے باہر سے کہا کہ میرے اشعار اصل میں امام حسین کا مرثیہ، اب تک جو دروازہ نہیں کھول رہے تھے ان فرزدق نے دروازہ کھولا، بڑے عزت کے ساتھ لے کر گئے، اپنے مقام پہ بٹھایا، کہ دیبل مرثیہ سناؤ۔ تو دیبل نے مرثیہ سنایا، دیبل نے مرثیہ سنایا تو روئے فرزدق، اور اس کے بعد دیبل سے کہا
کہ دیبل یہ کام کبھی ترک نہ کرنا، شاعری ترک کر دینا، سب ترک کر دینا، لیکن یہ کام کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ غم حسین شریف النفس لوگوں کا شیوا۔ تو دیبل وقف ہو گئے خاندان اہل بیت کے قصیدے اور مرثیے کے۔ محرم کی پہلی تاریخ تھی، دیبل توس میں پہنچے، آؤ دیبل آ گئے، ہاں کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیوں میرے آقا؟ کا مجلس تیار، تم مرثیہ پڑھو۔ دیبل کرسی پر تشریف فرما ہوئے، روایت میں ہے کہ کرسی لا کر رکھی، کرسی پہ تشریف فرما۔ امام اٹھے، ایک سیاہ پردہ کھینچ دی، کہ یہ پردہ کیوں پہ کھینچا؟ کہ سیدانیاں بھی مجلس سنیں گے۔ پردے کے اس طرف خواتین، اس طرف امام اور گھرانے کے کچھ لوگ اور کچھ اصحاب۔ دیبل کا مرثیہ شروع یہیں سے ہوا کہ فاطمہ زہرا، آپ کے آسمان کے ستارے کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ گریے کی آوازیں بلند ہوئیں، آٹھویں امام چیخ مار کر روئے، عورتوں کی طرف سے واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مرثیہ ہوتا رہا۔ کربلا کے بعد چوتھے امام کی شہادت، چوتھے امام کی شہادت کے بعد پانچویں امام کی شہادت، ساتویں امام کی شہادت، ساتویں امام کی شہادت کے بعد نفس زکیہ کی شہادت کا ذکر دیبل نے کیا۔ یہ بھی خاندان رسالت کی فرد تھے جن کو بنی عباس نے قتل کیا تھا۔ نفس زکیہ کی شہادت تک جب دیبل پہنچے تو آٹھویں امام نے روتے ہوئے کہا کہ ایک شعر بڑھا لو۔ کیا مولا کا ایک شعر کا اضافہ کر لو کہ اسی آسمان کے ستاروں میں ایک ستارہ توس کی زمین پر سو رہا۔ دیبل نے ہاتھ جوڑے، مولا مجھے نہیں معلوم کہ توس میں کون۔ تو روتے ہوئے آٹھویں امام نے کہا کہ توس میں تمہارا آٹھواں امام شہید کیا جائے گا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ عزیزان گرامی، ابھی دیبل یہ سن کر رو ہی رہے تھے کہ ایک کنیز نے آ کر کہا دیبل مرثیہ موقوف کر دو، آٹھویں امام کی بہن معصومہ قم فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کو غش آ گیا۔ بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو معصومہ قم کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا اے بی بی گھر میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ بھائی کی خبر شہادت سنی تو یہ عالم ہو گیا۔ ذرا کربلا آئیے اور زینب سے پوچھئے کہ بھائی کا سر نو کے سنا پر دیکھ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، ان آوازوں پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے۔ آج ہم نویں امام کو آٹھویں امام کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آج نویں امام کی یتیمی کی شب ہے۔ زن گرامی، وطن سے دور آٹھویں امام شہید کر دیے گئے، انگور میں زہر دیا گیا۔ ہر سما بیان کرتے ہیں کہ آٹھویں امام جب گھر آئے تو کا دروازہ بند کر دو، اور جب دروازہ بند ہو گیا تو ایک نوجوان آیا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ کہ میں تمہارا نواں امام محمد تقی ہوں، اپنے بابا کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ بستر پر آٹھویں امام تڑپ رہے تھے، بیٹے کو دیکھا، سینے سے لگا لیا، کچھ راز و نیاز کی باتیں کی، کان میں کچھ گفتگو کی۔ میں کہوں گا آٹھویں امام بڑے مظلوم ہیں، غریب الوطن ہیں، لیکن بیٹا پہنچ گیا، بیٹے نے غسل دے دیا، بیٹے نے کفن دے دیا، لیکن ہائے غریب کربلا، ہائے حسین بے کس، شہید ہوئے تو شہادت کے بعد غسل و کفن کا کیا سوال، لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। बस मजलिस तमाम हो रही है, गरीबुल वतन है 8वें इमाम, लेकिन धूम से जनाजा उठाया गया तो उसमें उस मकबरे में दफन किया गया जिसकी पेशिन गोई इमाम ने की थी, मगर गरीब करबला का जनाजा 3 दिन बेगोर कफन पड़ा रहा। मौला आपका ताबूत उठेगा, करबला तक जाएगा, आपका जनाजा भी उठा था, आपका जनाजा भी तूस की सरजमीन पे दफन हुआ था, मगर हुसैन बेकस का यह आलम था कि 12वीं मुहर्रम को जब लूटने वाले चले गए, जब बीबियां असीर हो गईं, तो बनी असद के लोग डरते डरते आए कब्रें खोदने के लिए कि शहीदों को दफन कर दिया जाए। जब बनी असद के लोग जमा हो गए तो चौथे इमाम भी बाएजाज तशरीफ लाए। रवायत कहती है कि इमाम ने जैसे जिसको चाहा उस तरह दफना दिया। हबीब को आका हुसैन के थोड़ा सा फासले पे दफन कर दिया गया। हुर का लाशा दूर पे था, उसे वहीं दफन कर दिया गया। अब्बास को साहिल पे दफन कर दिया गया। शुहदा को एक जगह दफन कर दिया गया। अली अकबर को हुसैन के सरहाने दफन कर दिया गया। अली असगर का जनाजा हुसैन के सीने पे रख दिया गया। ज़ान-ए-ग्रामी शुहदा दफन होते रहे, इमाम बताते रहे, बनी असद के लोग दफन करते रहे। आखिर में जब मौला हुसैन के दफन की मंजिल आई तो एक बार चौथे इमाम ने कहा कि एक चादर लाओ। किसी ने कहा चादर क्या होगी? कहा मेरे बाबा की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए थे, ज़मीन करबला से लाश के टुकड़ों को चुनूंगा। लाश के टुकड़ों को जमा किया, कहा तुम अलग हट जाओ, इमाम को बस इमाम दफन करता है। कब्र में उतरे। रवायत में है कि 2 हाथ कब्र से बरामद हुए, रसूल के हाथों से मुशाबा थे। आवाज आई सैयद सज्जाद मेरे हुसैन को मेरे हवाले कर दो। या 2 हाथ करबला में बरामद हुए, या फिर रवायत कहती कि 2 हाथ जिंदान शाम में बरामद हुए। जब सकीना को दफन करने के लिए चौथे इमाम उतरे, यहाँ भी 2 हाथ कब्र से निकले। सैयद सज्जाद मेरे सीने पे सोने वाली सकीना मुझे दे दो, मैं इसको अपने सीने पे। लानतुल्लाहि वलल कौमिस ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रज़न बिक़ज़ा रज़न बिक़ज़ा। मोमिनीन ऐलान समात फरमा लें। अब की पीर को ये मुन्ना भाई मरहूम जो लालकोठी के पीछे रहते थे, जन्नन भाई के छोटे भाई, उनकी पंजुम की मजलिस जो है पीर को होगी घसीटी बेगम की मस्जिद में शब में 8 बजे। तमाम मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत के इल्तिमास से। एक ऐलान और समात फरमा लें। जनाब गुलाम अब्बास भाई मरहूम की अहलिया की मजलिस जो है छोटी मस्जिद पर, हसनपुरिया की छोटी मस्जिद पर दिन में 8:30 बजे होगी, 10:30 बजे दिन में। इस मजलिस में भी तमाम मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत के इल्तिमास है।
साल में तो